السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد آج ہمیں پیج نمبر 21 پہ ایک نیا موضوع جو ہے آج کا وہ ہے منقطع السند۔ پچھلے درس میں ہم نے صحیح احادیث کی اقسام پڑھے، اور آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اب ضعیف احادیث کی اقسام۔ تو سب سے پہلے ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں منقطع السند۔ تو اس میں ہمیں پڑھنا ہے نمبر حمزہ یعنی الف تعریفہ، با اقسامہ، اور جیم حکمہ۔ جو ہم نے شروط صحت الحدیث پڑھے ہیں، حدیث کی صحت کے جو شروط ہم نے پڑھے ہیں، ان میں ہم نے ایک شرط پڑھا ہے کہ ما رواہ عدل، جس کو عادل روایت کرے۔ دوسری شرط اس میں کہ وہ جو راوی ہیں وہ تام الضبط ہوں یا خفیف الضبط ہوں۔ تیسری شرط جو ہے کہ سند متصل ہوں، اور چوتھی شرط ہے کہ شذوذ اور علہ قادحہ سے وہ سالم ہوں۔ تو ان چار میں سے جو ہے تیسری شرط جو ہے کہ سند متصل ہو، یہاں پر سب سے پہلے جو ہے اسی کے متعلق بات ہو رہی ہے، منقطع السند، یعنی کہ اس کی سند متصل نہیں ہے بلکہ سند میں انقطاع ہے، سند کٹ گئی ہے۔ تو منقطع السند کی سب سے پہلے جو ہم تعریف پڑھیں گے، منقطع السند ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں هو الذی لم یتصل سندہ۔ منقطع السند اس کو کہیں گے جس میں سند متصل نہ ہو، جس کی سند متصل نہ ہو، یعنی سند میں کوئی شخص جو ہے وہ گر گیا ہے، کوئی راوی جو ہے بیچ میں گر گیا ہے، یا چاہے پہلے گر گیا ہے، چاہے آخر پہ گر گیا ہے، چاہے بیچ میں گر گیا ہے، تو کہیں نہ کہیں تو راوی جو ہے گر گیا ہے اس سند میں۔ تو جب راوی سند میں گر گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سند متصل نہیں ہے۔ وقد سبق ان من شروط الحدیث الصحیح والحسن، اور پیچھے گزر چکا ہے کہ صحیح حدیث اور حسن حدیث کے شروط میں سے یہ ہے کہ ان یکون بسند متصل، کہ وہ متصل سند سے ہو۔ تو صحیح حدیث اور حسن حدیث کے شروط میں سے ہے کہ وہ حدیث متصل السند ہو، لیکن یہاں پر ہم پڑھیں گے منقطع السند، یعنی جس کی سند متصل نہیں ہو۔ تو جب یہ شرط نہیں پایا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر حدیث صحیح نہیں ہے یا حسن نہیں ہے، پھر حدیث ضعیف ہوگا جب سند متصل نہیں ہوگی۔ لیکن اس میں جو تفصیل ہے وہ آگے آئے گی جب اس کی وضاحت کریں گے یا جب اس کے اقسام پڑھیں گے۔ تو یہ منقطع السند جو ہے اس کو اس طرح بھی کہا جاتا ہے السقط من الاسناد، یعنی اسناد میں سے جو ہے کوئی راوی جو ہے وہ گر گیا ہے، تو وہ سقط جو راوی گر گیا ہے تو یا تو وہ ظاہر ہوتا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، یا تو وہ ظاہر ہے، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ ظاہر جو ہے جو بھی علوم الحدیث کے ساتھ جو رابطہ رکھتا ہے یا جو بھی علوم الحدیث پڑھتا ہے اس کے ساتھ مشغول ہوتا ہے، تو اس کو وہ اچھی طرح سے پتہ چلتا ہے، وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس سند میں جو ہے کوئی راوی جو ہے کہیں جگہ پہ کسی جگہ پہ جو ہے ساقط ہوا ہے، وہ گر گیا ہے، تو اس کو کہیں گے سقط ظاہر۔ اور دوسرا سقط جو ہے اس کو
کو کہتے ہیں سقط خفی، یہ ایسا سقط ہے جو خفی ہے، جو پوشیدہ ہے، جو چھپا ہوا ہے، جو ہر ایک جو ہے نہیں جان پاتا ہے، اس کو صرف وہی محدث جان پاتا ہے جو بہت ہی ماہر ہو ان احادیث میں، جو اسناد کے علم میں بہت ماہر ہو، اور جس کو بہت سارے طریقوں کا جو ہے وہ ان پر اس کی اطلاع ہو انہیں، تو وہی اس کو جان پاتا ہے، اور اس کی جو ہے پھر اس کے پھر دو نام ہیں، جیسے کہ المدلس اور دوسرا المرسل الخفی، انشاءاللہ تعالی یہ دونوں آگے آئیں گے۔ تو بہرحال منقطع السند جس میں اس کو کہیں گے جس کی سند متصل نہیں ہوگی۔ با اقسامہ وینقسم الی 4 اقسام، یہ 4 قسموں میں منقسم ہوتا ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ یہ 4 قسموں میں منقسم ہوتا ہے۔ نمبر 1 مرسل، نمبر 2 و معلق، نمبر 3 و معضل، نمبر 4 و منقطع۔ یعنی جو منقطع السند ہے اس کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے مرسل، دوسرے کو کہا جاتا ہے معلق، تیسرے کو کہا جاتا ہے معضل، اور چوتھی قسم کو کہا جاتا ہے منقطع۔ تو سب سے پہلے فالمرسل، جو مرسل ہے اس کی کیا تعریف ہے؟ مرسل کس حدیث کو کہیں گے؟ یعنی مرسل بھی منقطع کی ایک قسم ہے، مرسل بھی منقطع کی ایک قسم ہے جس میں سند متصل نہیں ہوتی، لیکن مرسل جو ہے یہ ایک خاص نام دیا گیا ہے، اس کو محدثین نے اس کو یہ ایک خاص نام دیا ہے، اس کو مرسل کہا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے مثلا کوئی جو ہے جب محدث کسی حدیث پر کلام کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے کیا مراد ہے، یہ اس نے جو مرسل کہا ہے کیا معنی ہے اس کا۔ تو اس کی تعریف ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، ما رفعه الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی لم يسمع منه او تابعی۔ تو یہ جو ہے اس کی تعریف ہے، اصطلاحی تعریف، لیکن مرسل جو ہے یہ مرسل اسم المفعول ہے، مرسل اسم المفعول ہے، لغوی تعریف جو ہے اس کی کہ یہ اسم مفعول ہے من ارسل، ارسل سے، تو اس کا فعل جو ہے ارسل بمعنی اطلق، ارسل کا معنی ہے اطلق، اس نے جو ہے اس کو چھوڑ دیا، اس نے چھوڑ دیا، اطلق اس نے آزاد کیا، رہا کیا، چھوڑ دیا۔ تو جیسے کہ یہ مرسل جو ہے چھوڑنے والا جو ہے، چھوڑنے والا جو ہے، جیسے کہ یہ اسناد کو جو ہے اسناد کو اس طرح چھوڑتا ہے اور اس کو کسی راوی کے معروف راوی سے مقید نہیں کرتا، اور اس کو کسی معروف راوی سے مقید نہیں کرتا ہے۔ تو یہ تو اس کی جو ہے لغوی تعریف ہے، لیکن اصطلاحی طور پر مرسل اس حدیث کو کہیں گے ما رفعہ الی النبی، جس کو رفع کرے، جس کو لے کے جائے، جس کی نسبت کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور نسبت کرنے والا کون ہوگا؟ صحابی، کوئی صحابی، صحابی اس کو رفع کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس کی نسبت کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لیکن لم یسمع منہ، لیکن اس صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا ہوگا۔ او تابعی، یا تابعی جو ہے وہ اس کی نسبت یا اس کو رفع کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لیکن اس تابعی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا ہوگا۔ یہ تو ہے ہی کہ تابعی جو ہوگا اس نے تو یقینی طور پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا ہوگا، وہ اگر اس نے سنا ہوگا تو پھر وہ صحابی ہے، تو پھر وہ تابعی تو نہیں ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ مرسل جو ہے اس میں جو سند میں انقطاع ہے وہ ابتدا میں نہیں ہے بلکہ وہ اس کے آخر پہ ہے۔ سند میں جو انقطاع ہے، سند میں جو راوی جو ہے جو گر گیا ہے، منقطع ہے، جو سند میں راوی موجود نہیں ہے، ایک راوی، وہ آخر پہ ہے، وہ آخر پہ ہے، تو اس کو مرسل کہیں گے۔ مثال کے طور پر ابن عثیمین نے کہا ہے کہ اگر کوئی صحابی کسی حدیث کو منسوب کرے یا اس کو مرفوع کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لیکن اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا ہوگا، تو کس سے سنا ہوگا؟
تو اس صحابی نے کسی اور صحابی سے سنا ہوگا، اس صحابی نے کسی اور صحابی سے سنا ہوگا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ، اور وہ بہت ہی کم پایا جاتا ہے، بہت ہی کم پایا جاتا ہے، وہ نادر ہے کہ صحابی نے کسی تابعی سے سنا ہوگا، صحابی نے کسی تابعی سے سنا ہوگا۔ تو اگر صحابی نے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا ہے تو اس نے کسی اور صحابی سے سنا ہے، لیکن اس صحابی نے نہیں کہا کہ میں نے فلان صحابی سے سنا ہے، اس نے ڈائریکٹ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے۔ اس طرح تو نہیں کہے گا کہ میں نے سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو صحابی اس طرح نہیں کہے گا، بلکہ کہے گا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اس طرح کہے گا صحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ تو بیچ میں جو ہے ایک صحابی جو ہے ساقط ہوتا ہے تو اس کو مرسل کہیں گے، یا تابعی جو ہے وہ کہے گا کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، تو وہ ڈائریکٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کرے گا، اور اس نے بیچ میں صحابی کو چھوڑ دیا، اس نے بیچ میں صحابی کو چھوڑ دیا، یا ہو سکتا ہے کہ اس نے بیچ میں ایک اور تابعی کو چھوڑ دیا، ایک اور تابعی کو چھوڑ دیا۔ اس لیے اس حدیث کو کہیں گے کہ یہ جو ہے یہ منقطع سند ہے، اور اس حدیث کو جو نام دیا گیا ہے محدثین نے اس کو مرسل کہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر تابعی کہے گا، تابعی جو ہے وہ کہے گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسا کہا، تو تابعی نے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا، تو بیچ میں جو ہے کوئی راوی جو ہے کوئی گر گیا ہے بیچ میں۔ یا تابعی کہے گا فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کذا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، یا فعل بحضرته کذا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کیا گیا، تو تابعی نے تو ایسا نہیں دیکھا، تابعی نے تو وہ نہیں دیکھا، تو اس نے ضرور کسی اور سے ہی سنا ہے۔ تو آخر پہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی راوی جو ہے، چاہے وہ صحابی ہو چاہے وہ تابعی ہو، وہ گر گیا ہے، تو اس حدیث کو کہیں گے کہ یہ حدیث مرسل ہے، اس حدیث کو کہیں گے کہ یہ حدیث مرسل ہے۔ اس کی مثال جیسے کہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے کتاب البیوع میں ایک حدیث لائی ہے، امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے کتاب البیوع میں ایک حدیث بیان کی ہے، تو کہتے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ تعالی حدثنی محمد ابن رافع، حدثنی محمد ابن رافع، پھر کہتے ہیں وحدثنا حجین قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن سعید ابن المسیب۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے محمد ابن رافع نے فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حجین نے فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللیث نے فرمایا، وہ عقیل سے روایت کرتے ہیں، اور وہ ابن شہاب الزہری سے روایت کرتے ہیں، اور وہ سعید ابن المسیب سے روایت کرتے ہیں، اور سعید ابن المسیب جو ہے وہ تابعی ہے، سعید ابن المسیب تابعی ہے۔ تو سعید ابن المسیب رحمہ اللہ تعالی وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المزابنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے منع کیا۔ تو یہ بئی کی ایک قسم ہے مزابنہ جس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے منع کیا، تو سعید ابن المسیب تو تابعی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں جو ہے ایک راوی جو ہے وہ گر گیا ہے، بیچ میں ایک راوی جو ہے وہ گر گیا ہے، اور وہ راوی جو ہے جو بیچ میں گر گیا ہے وہ صحابی ہو سکتا ہے یا تابعی ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ جو تابعی ہے، اگر اس نے جو بیچ میں جو راوی اس نے چھوڑا ہے وہ صحابی ہے، پھر یہ حدیث تو جو ہے پھر وہ حدیث صحیح ہے، پھر وہ حدیث اگرچہ وہ منقطع السند ہے، اگرچہ وہ منقطع السند ہے، اگرچہ وہ مرسل ہے، لیکن جب محدثین اچھی طرح سے یہ جان پائیں گے کہ اس تابعی نے صحابی کو ہی چھوڑا ہے، تو صحابی جو ہے سارے عادل ہیں، صحابی سارے
عادل ہے تو ان کے بارے میں جو ہے تحقیق نہیں ہوا کرتی ہے. صحابی سب عادل ہے تو اس بنیاد پر یہ کہا جائے گا کہ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے. لیکن اگر اس راوی نے جو یہ تابعی ہے اگر اس نے بیچ میں کوئی ایسا تابعی جو ہے چھوڑا ہوگا جو ثقہ ہوگا تو اس بارے میں بھی جو ہے مرسل جو ہے اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف ہے. تو اس کے 3 قسمیں ہیں، علماء کرام کے 3 اقوال ہیں اس میں جو اس کے حکم میں علماء کرام نے بیان کیا ہے. تو بعض کہتے ہیں کہ مرسل جو ہے مرسل ضعیف ہے، مردود ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور یہ جمہور محدثین کی رائے ہے. اور اس میں اصحاب الاصول اور اصحاب الفقہا بھی موجود ہیں. اور ان کی حجت جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اس میں چھوڑا گیا ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے ہم جاہل ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس راوی کا حال کیا ہے جس کو حذف کیا گیا ہے. اس طرح سے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ صحابی کے بغیر کوئی اور ہو سکتا ہے کہ یہ صحابی کے بغیر کوئی اور ہو، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس تابعی نے کس کو بیچ میں چھوڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. تو اس لیے جو ہے یہ جمہور محدثین کہتے ہیں کہ مرسل جو ہے مرسل حدیث ضعیف ہے، یہ ضعیف کے اقسام میں سے ہے، یہ مردود ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. لیکن بعض کہتے ہیں کہ مرسل جو ہے صحیح ہے، مرسل صحیح کی اقسام میں سے ہے، اس کو قبول کیا جائے گا. اور یہ ائمہ ثلاثہ ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ مرسل جو ہے وہ صحیح ہے، یہ حجت ہے. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس شرط پر کہ جو ارسال کرنے والا ہے، یعنی جو تابعی کسی راوی کو بیچ میں چھوڑتا ہے تو وہ تابعی پہلے ثقہ ہونا چاہیے، اور جس کو وہ بیچ میں چھوڑتا ہے وہ بھی ثقہ ہونا چاہیے. یعنی اگر اس نے ایک اور تابعی کو بیچ میں چھوڑ دیا ہے اور ڈائریکٹ روایت کی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو جس تابعی کو اس نے بیچ میں چھوڑا ہے وہ بھی ثقہ ہونا چاہیے. تو ان کی حجت جو ہے، ان کی دلیل جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تابعی جو ہے جو ثقہ تابعی ہوگا اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ یہ کہے گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے، اگر اس نے جو ہے ثقہ تابعی سے نہیں سنا ہوگا، اگر اس نے اس راوی سے نہیں سنا ہوگا جو ثقہ نہ ہو، تو اس ثقہ تابعی کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ کہے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے. تو جب ثقہ تابعی ایسا کہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، انہوں نے ایسا فرمایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ثقہ راوی کے نزدیک جو دوسرا راوی ہے جس کو وہ بیچ میں چھوڑ رہا ہے اس کے نزدیک وہ بھی ثقہ ہے. اسی بنیاد پر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، ڈائریکٹ کہہ رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ مرسل جو ہے وہ قبول ہے، یعنی مقبول حدیث ہے، اور لیکن یعنی اس کو قبول کیا جائے گا، وہ مقبول ہے لیکن اس کے شرط ہے، تبھی مقبول ہے جب اس کے شروط ہیں. اور یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک اور بعض اہل علم کے نزدیک وہ اس کے 4 شرط بیان کرتے ہیں. جب یہ 4 شرط اس میں پائے جائیں گے تب جو ہے اس مرسل کو لیا جائے گا. نمبر 1 کہتے ہیں کہ جو مرسل ہے، یعنی جو بیچ میں کسی راوی کو چھوڑنے والا ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک راوی کو چھوڑنے والا جو ہے، یہ مرسل جو ہے یہ کبار التابعین میں سے ہونا چاہیے. نمبر 2 کہتے ہیں کہ اگر اسے یہ کہا جائے گا کہ آپ نے کس کو بیچ میں چھوڑا ہے تو وہ اس کا نام لینا چاہیے جو ثقہ ہو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مرسل ہے، یعنی جو بیچ میں کسی راوی کو چھوڑنے والا ہے، وہ اسی کو چھوڑتا ہو جو ثقہ ہو، اس کے نزدیک جو ثقہ ہو، وہ کسی ضعیف کو بیچ میں نہیں چھوڑنے والا ہو. نمبر 3 یہ کہ
تیسری شرط یہ ہے، علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ دوسرے حفاظ جو ہیں، جو مأمون ہیں، دوسرے حفاظ وہ اس کو اس میں جو ہے شرکت کرنے والے ہوں اور وہ اس میں اس کی مخالفت نہ کرنے والے ہوں، وہ اس میں اس کی مخالفت نہ کرنے والے ہوں۔ تو یہ تین شرط جو ہے اس میں پائے جانے چاہیے، جو مرسل ہے، یعنی جو اس حدیث کو جو بیچ میں کسی، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی راوی کو یا کسی تابعی کو بیچ میں ساقط کرتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چوتھی شرط جو ہے اس روایت کے متعلق ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے وہ کسی اور سند سے بھی جو ہے مروی ہونی چاہیے، کسی اور سند سے بھی جو ہے وہ مروی ہونی چاہیے، یا وہ کسی اور سند سے اگر مروی ہو اور وہ بھی مرسل ہو، لیکن جو وہاں پر مرسل ہو، یعنی اس کو ارسال کرنے والا ہو، وہ علم لینے والا ہو، اس حدیث کو لینے والا ہو، تو اس کے ایک اور سند ہونی چاہیے، جس جو سند اگر وہ بھی مرسل ہی ہو، لیکن وہ اس سند کے بغیر دوسری سند ہونی چاہیے، وہ اس سند کے بغیر دوسری سند ہونی چاہیے۔ اسی طرح جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ صحابی کے قول کے موافق ہونا چاہیے، اور اکثر چوتھی شرط اس میں بیان کرتے ہیں کہ اکثر جو ہے محدثین جو ہے وہ فتویٰ دے، یا اہل العلم جو ہے وہ فتویٰ دے اسی کے جو اسی چیز کا تقاضا کرے۔ اکثر علماء کرام وہی فتویٰ دے جو اسی حدیث کا تقاضا کرے، جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث جو ہے انہوں نے لی ہوئی ہے، یہ حدیث انہوں نے قبول کی ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ مختلف جو ہے شروط جو ہے بیان کیے جاتے ہیں اس میں۔ تو مرسل جو ہے اس کلام کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ مرسل منقطع السند ہے، اگرچہ مرسل منقطع السند ہے، تو ہمیشہ مرسل حدیث جو ہے وہ ہمیشہ ضعیف نہیں ہوتا۔ کبھی کوئی حدیث مرسل ہوتا ہے لیکن وہ صحیح ہوتا ہے، لیکن وہ صحیح ہوتا ہے یا حسن ہوتا ہے، یعنی مقبول روایت ہوتی ہے، اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر مرسل صحابی ہو، یعنی کہ اگر اس کو بیچ میں چھوڑا گیا ہے جو صحابی ہے، تو اس حدیث کو لیا جائے گا، کیونکہ صحابی جو ہے صحابی عادل ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی شخص تابعی نے جو ہے بیچ میں اس تابعی کو چھوڑا ہے جو ثقہ ہے، جو تابعی ثقہ ہے، پھر بھی اس حدیث کو کہا جائے گا کہ یہ حدیث جو ہے یہ مقبول ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ حدیث جو مرسل ہوتی ہے، اگرچہ وہ منقطع السند ہوتی ہے، اس کے آخر میں ایک راوی جو ہے ساقط ہوا ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ وہ ضعیف نہیں ہوتا۔ تو کبھی ضعیف بھی ہوگا، جیسے کہ اگر جو بیچ میں جو گرا ہوا ہے اگر وہ تابعی ہے، یا پتہ ہی نہیں ہے کہ کس نے بیچ میں جو گرا ہے، یا پتہ ہی نہیں ہے کہ بیچ میں جو گرا ہے اگر وہ صحابی ہے کہ تابعی ہے کہ کیا ہے، کون ہے، اگر پتہ ہی نہیں ہے تب جو ہے پھر راوی جو ہے، راوی کا حال پھر مجہول ہے، تو اس بنیاد پر وہ پھر ضعیف ہوگا۔ اس کے بعد ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی اس کی دوسری قسم بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں والمعلق، اور دوسری قسم ہے معلق۔ معلق اس حدیث کو کہتے ہیں ما حذف اول اسنادہ، یہ تو اصطلاحی تعریف ہے اس کی، لیکن لغوی تعریف کے متعلق ہم کہیں گے کہ معلق جو ہے اسم مفعول ہے من علق، علق يعلق، تو اسی کا اسم مفعول ہے معلق۔ تو علق یعنی اس نے کسی چیز کو لٹکا کے رکھا، اللہ کا کسی چیز کو لٹکا کے رکھا، کوئی چیز جو ہے اس نے کسی چیز کو لٹکا کے رکھا، تو اس کو کہیں گے، جس چیز کو لٹکا کے رکھا گیا ہو تو اس کو معلق کہیں گے، تو اس کو معلق کہیں گے۔ اگر آپ اس پر غور کریں گے کہ اگر آپ کسی چیز کو مثلا چھت کے ساتھ یا جو سلیب ہے وغیرہ اس کے ساتھ لٹکا کے رکھیں گے، تو اس چیز کا یہ چیز جو ہے اوپر کی جانب سے چھت کی جانب سے جو متصل ہوگی،
لیکن اگر اس کو لٹکا کے رکھیں گے یہ پورا جو ہے زمین کے ساتھ نہیں لگا ہوگا، یہ پورا زمین کے ساتھ نہیں لگا ہوگا، اوپر والا حصہ جو ہے وہ چھت کے ساتھ لگا ہوگا لیکن نیچے والا حصہ جو ہے لٹکتا ہوگا، وہ زمین کے ساتھ متصل نہیں ہوگا. اسی لیے اسی معنی کے تحت جو ہے معلق کو جو ہے حدیث معلق کو کہا گیا ہے ما حذف اول اسنادہ، جس میں پہلی سند کو جو ہے حذف کیا گیا ہو، جس میں پہلی سند کو حذف کیا گیا ہو. یعنی سند جب جہاں سے شروع ہوتی ہے اس میں سے چاہے ایک راوی کو حذف کیا گیا ہو، چاہے دو راوی کو حذف کیا گیا ہو، چاہے تین کو حذف کیا گیا ہو، چاہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک سب راویوں کو حذف کیا گیا ہو، چاہے تابعی تک یا چاہے صحابی تک سب راویوں کو حذف کیا گیا ہو، تو اگر جو ہے پہلے سے اول السند سے ایک دو تین چار یا پانچ راویوں کو حذف کیا گیا ہے یا تمام راویوں کو حذف کیا گیا ہے تو اس حدیث کو معلق کہیں گے. تو معلق حدیث جو ہے، معلق حدیث بھی ضعیف کی قسم ہے، تو اس میں بھی انقطاع ہے، یعنی کہ راوی جو ہے اس کو حذف کیا گیا ہے، راوی کو حذف کیا گیا ہے، انقطاع ہے، تو سند متصل نہیں ہے، سند متصل نہیں ہے. ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں وقد یراد به، اور کبھی جو ہے اس سے مراد ہوگا ما حذف جمیع اسنادہ، جس کی تمام اسناد جو ہے حذف کی گئی ہو، یعنی پوری کی پوری سند حذف کی گئی ہو، جیسے کہ قول البخاری، جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کا فرمان وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يذكر اللہ فی کل احیانہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر ہر وقت کیا کرتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر ہر وقت کیا کرتے تھے. تو یہ کون کہتے ہیں؟ یہ امام بخاری کہتے ہیں. تو امام بخاری نے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے یہ نہیں سنا ہے، بلکہ امام بخاری نے جو ہے یہ جو بیان کیا ہے اس میں امام بخاری نے مثلا جس سے سنا ہوگا امام بخاری نے اس کا نام نہیں لیا ہے، امام بخاری نے اس کا نام نہیں لیا ہے. اس کے بعد جو پوری سند ہے بلکہ صحابہ تک جو ہے صحابی کا نام بھی امام بخاری نے نہیں لیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی پوری سند جو ہے ابتدا سے لے کے انتہا تک اس کی پوری سند جو ہے حذف کی گئی، اس کی پوری سند حذف کی گئی. تو اس حدیث کو کہیں گے معلق، اس حدیث کو کہیں گے یہ معلق ہے. اور اسی طرح جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے بیان کیا ہے باب ما یذکر فی الفخذ، کہ ران کے متعلق جو ذکر کیا جائے، تو امام بخاری نے کہا وقال ابو موسیٰ، اور ابو موسیٰ نے کہا غط النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکبتیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں گھٹنے ڈھک دیے حین دخل عثمان، جب عثمان داخل ہوا. تو امام بخاری کہتے ہیں وقال ابو موسیٰ، ابو موسیٰ نے کہا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، تو صحابی سے پہلے جتنے بھی راوی ہیں امام بخاری تک ان سبوں کو حذف کیا گیا. جب ان سبوں کو حذف کیا گیا ابتدا سے تو اس حدیث کو معلق کہا جاتا ہے. اور معلق جو ہے، معلق ضعیف کے اقساموں میں سے ہیں. کیونکہ ضعیف کے اقساموں میں کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں جن راویوں کو حذف کیا گیا ہے، جن راویوں کو بتایا ہی نہیں گیا ہے، جو راوی اس میں موجود ہی نہیں ہے، جو حذف کیے گئے ہیں، وہ ان راویوں کا حال مجہول ہے، ان کے متعلق پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ راوی جو ہے وہ راوی ثقہ ہے کہ ثقہ نہیں ہے، کیا ان کا ضبط ٹھیک ہے یا وہ ان کا حافظہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جب ان راویوں کے متعلق پتہ ہی نہیں ہے تو معلق حدیث جو ہے یہ پھر ضعیف کی قسم میں ہے اور یہ منقطع السند ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ضعیف کی قسموں میں سے ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے بہت سارے معلق حدیث بخاری میں بیان کیے ہیں، لیکن ان کو جو ہے ان کو شمار نہیں کیا گیا ہے. وہ جو باب میں اصل حدیث ہے جس کو مسندن بیان کیا گیا ہو، سند کے ساتھ بیان کیا گیا ہو، اس سے پہلے امام بخاری نے بعض اوقات جو ہے ایسی حدیث لائی ہے، ایسی بات لائی ہے یا ایسا اثر لایا ہے صحابی سے یا تابعی سے جو منقطع السند ہے، یعنی جو معلق ہے، جس میں جو ہے سند بیان ہی نہیں کی گئی ہے ابتدا سے لے کے انتہا تک. تو اس میں علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے
اگر اس جو معلق حدیث انہوں نے بیان کی ہے اگر اس نے ان میں جو ہے ایسا سیغہ استعمال کیا ہے جو سیغہ جو ہے یقین پر دلالت کرتا ہو، جو سیغہ یقین پر دلالت کرتا ہو، تو اس وقت وہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہوتی ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر امام بخاری کہے گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو اس نے ایسا سیغہ بیان کیا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. یا کہے گا قال ابو موسیٰ، جیسے کہ اس میں قال ابو موسیٰ، تو ایسا سیغہ استعمال کیا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اگر امام بخاری رحمہ اللہ تعالی تمریز کے سیغے سے کوئی روایت بیان کرے، کوئی معلق حدیث بیان کرے تمریز کے سیغے سے، تمریز کا سیغہ جیسے کہ وہ کہے گا قیل، کہا گیا، کہا گیا. اب یہ جو کہا گیا ہے یہ مجہول ہے، تو اس میں جو ہے یقین نہیں ہے، تو کہا گیا جو ہے یہ مجہول ہے. تو یہ جو اگر اس سیغے سے جو ہے کہا گیا ہو تو اس وقت جو ہے وہ حدیث یا تو پھر صحیح بھی ہو سکتی ہے، یا پھر ضعیف بھی ہو سکتی ہے، یا حسن بھی ہو سکتی ہے، وہ کچھ بھی پھر ہو سکتی ہے. تو بہرحال معلق جو ہے عمومی طور پر معلق ضعیف کی قسموں میں سے ہے، ضعیف کی قسموں میں سے ہے. امام ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں فاما ما ينقله المصنفون، لیکن رہا سوال اس کے متعلق جو مصنف نقل کرتے ہیں، یعنی کصاحب العمدہ، جیسے کہ عمدہ کتاب لکھی ہے، جو عمدہ کتاب لکھی گئی ہے، العمدہ یہ جو کتاب لکھی گئی ہے، تو اس کا کہ جو مصنف ہے اس نے اس کتاب میں مثلا حدیث جو ہے نقل کیے ہیں، اس نے اس کتاب میں حدیث نقل کیے ہیں منسوباً الی اصلہ، تو وہ اس کی نسبت جو ہے اس کے اصل کی طرف کرتے ہیں بدون اسناد کے بغیر. تو مثال کے طور پر جیسے کہ ریاض الصالحین ہے، مثال کے طور پر جو ریاض الصالحین ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے اس میں بھی اس حدیث بیان کیے گئے ہیں، لیکن مثلا معلقاً بیان کیے گئے ہیں، لیکن معلقاً بیان کیے گئے ہیں، اس میں جو ہے پہلے سے آخر تک جو سند ہے وہ بیان نہیں کی گئی ہے. یا فقہ کی کتابیں ہیں تو ان میں جو ہے جو مصنف ہیں اس میں احادیث لائے ہیں اور معلقاً بیان کیے ہیں، مثلا جو ہے اس مصنف نے کہا ہوگا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا، یا عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب ابو ہریرہ سے شروع کیا تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہے باقی سند جو ہے اس میں نہیں ہے. تو جو یہ سند کے بغیر یہ مصنف بیان کرتے ہیں اپنی کتاب میں فلا یحکم علیہ بالتعلیق، تو ان حدیث کو تعلیق کا حکم نہیں دیا جائے گا، ان احادیث کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ حدیث معلق ہے، جیسے کہ مثلا ریاض الصالحین میں ہے، جیسے کہ العمدہ میں ہے، یا اسی طرح کی جو فقہ کتابیں ہیں ان میں جو احادیث مصنفین نے بیان کیے ہیں ان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ حدیث معلق ہے. کب تک؟ حتی ينظر فی الاصل المنسوب الیہ، یہاں تک کہ اس کی طرف نظر نہ ڈالی جائے جو اصل ہے جس کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے. لأن ناقلہ، یعنی کہ یہ حدیث جو مثلا اس کتاب میں بیان کی گئی ہے العمدہ میں، یا اسی طرح ریاض الصالحین میں، یا کسی اور کتاب میں جو اس کے مصنف نے بیان کی ہے، تو اس پر معلق کا حکم نہیں دیا جائے گا جب تک کہ اس حدیث کو نہ دیکھا جائے کہ اس کی اصل کہاں ہے، یعنی اس مصنف نے یہ حدیث کہاں سے لائی ہے. تو اگر ہم پھر دیکھیں گے کہ اس نے کہاں سے لائی ہے، مثلا اس نے بخاری سے لائی ہے، بخاری سے نقل کی ہے، مثلا اس نے مسلم سے نقل کی ہے، مثلا اس نے مسند احمد سے نقل کی ہے، تو وہ اصل ہے. تو اگر اس میں وہ معلقاً ہوگی تو تب کہا جائے گا کہ یہ حدیث معلق ہے. اگر اس میں وہ معلق بیان کی گئی ہوگی اصل میں تب حکم دیا جائے گا کہ حدیث معلق ہے. ورنہ جو ہے اگر اس مصنف نے جو بعد میں جو ہے کتاب تصنیف کرتا ہے کوئی، اس میں کوئی حدیث لاتا ہے اور اسناد کے بغیر لاتا ہے، اس کو معلق حدیث نہیں کہیں گے، کیونکہ ابن عثیمین کہتے ہیں لأن ناقلہ غیر مسند لہ، کیونکہ ناقل جو ہے وہ جو اس کو نقل کرنے والا ہے وہ اس کی اسناد جو ہے وہ اس کی اسناد بیان نہیں کرتا ہے. وإنما هو فرع، بلکہ وہ جو ہے وہ فرع ہے، یعنی
کہ یہ ناقل جو ہے یہ تو اس کی اسناد بیان نہیں کرتا ہے، اور وہ جو ہے وہ فرع ہے. اور کون کیا فرع ہے؟ یعنی مثلا اگر عمدہ میں کوئی حدیث ہے وہ فرع ہے وہاں پر جو اس کے مصنف نے بیان کی ہے، اور یا ریاض الصالحین میں جو حدیث ہے یہاں پر جو بیان کیا ہے یہ فرع ہے وہاں پر، تو اس نے اس میں سند بیان نہیں کی ہے. والفرع له حکم الاصل، اور یہ فرع جو ہے اس کو اصل کا حکم ہوتا ہے، اس کو اصل کا حکم ہوتا ہے. تو اگر اصل میں وہ مسند ہے تو یہاں پر جو ہے اس کو معلق نہیں کہا جائے گا. اگر اصل میں وہ مسند ہے، جیسے کہ اگر مسند امام احمد میں وہ مسند ہے یعنی سند کے ساتھ ہے، یا بخاری میں وہ سند کے ساتھ ہے، مسلم میں وہ سند کے ساتھ ہے، جو اصل حدیثوں کی کتابیں ہیں اگر ان میں وہ سند کے ساتھ ہے، پھر اگر دوسرے مصنفین نے وہی احادیث جو ہے سند کے بغیر لائی ہے تو ان کو پھر معلق نہیں کہا جائے گا، ان کو معلق کا حکم نہیں دیا جائے گا. تو یہ تھا منقطع السند کے متعلق جو آج ہم نے پڑھا ہے. مرسل اور معلق یہ دو قسمیں انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں اور مزید اس کی قسمیں پڑھیں گے. تب تک کے لیے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.